بڑھتی جا رہی ہے، وہ تو مرنے کے قریب جا رہا ہے۔ بھئی ملک میں پہلے ہی اتنا قرضہ لیا ہوا ہے، تو اب سعودی عرب سے پیسہ وہ بھی کر، امارات سے پیسہ وہ بھی کر، چین اب دے رہا پیسہ تو وہ بھی کر۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ملک کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ ملک ایسا، ابھی پنجاب میں دیکھو، ملک میں پیسہ نہیں ہے، غریب لوگ مر رہے ہیں، تو ملک میں پیسہ نہیں ہے، تو یہ اربوں روپے کی پنجاب والوں نے گاڑیاں خرید لی۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ جائیں دبئی میں جائیں، یہ گھر میرا دبئی میں بزنس، یہ گھر زرداری کا ہے، یہ گھر ملک ریاض کا ہے، بیریا ٹاؤن والے کا، کتنے کا ہے؟ 12 ارب روپے کا گھر۔ تو کیوں ادھر رہ رہے ہیں؟ پیسہ ادھر کماتے ہیں، کیوں رہ رہے ہیں؟ کیونکہ ادھر تحفظ نہیں ہے، کسی بھی وقت کسی بندے کو گولی مار سکتا ہے۔ ایان علی لے لو، وہ اس نے بیگ بھر کے ڈالر لے کے جا رہی تھی، جب وہ پکڑی گئی تو وہ کس کے ڈالر تھے؟ کیسے وہ شبہات بری ہو گئی؟ اب مجھے بتاؤ، وہ ڈالر پتہ نہیں کتنے وقت سے پہلے لے گئی تھی، جہاز بار بار کے، میں نے تو سنا ہے جہاز بار بار کے ادھر سے ڈالروں کے لے کے جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایسے ہی شباز شریف لگا لو، 7 ارب روپے کے جو نوکروں کے ذریعے پیسہ باہر گیا کہ نہیں گیا؟ سب کو پتا کہ نہیں؟ فوج کو بھی پتا ہے، سیاستدانوں کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، صحافیوں کو بہت زیادہ پتا ہے۔ اچھا، وہ 7 ارب روپے چلا گیا، کیس ہو گیا، ابھی اس کی حکومت آئی، وہ اس سے بالکل بری ہو گئی۔ ملک کو برباد تو یہ کر رہے ہیں۔ ابھی مجھے بتاؤ، 84 ارب روپے انہوں نے غریبوں کے آٹے کے لیے رکھا، انہوں نے 20 ارب ہی نہیں لوگوں کو دیا، لوگوں کو لین لگا کے دیا، لین لگا کے۔ اب مجھے بتاؤ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک غریب آدمی سارا دن، کئی بندے مر گئے لین میں، کئی بندے مر گئے، اب سب کو پتہ ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ساری جب تک انسان، دبئی اب لگا لو، دبئی میں 2007 میں گیا تھا، ریت ہی ریت تھی، 20 سال میں دبئی میں دیکھو اتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی، اتنی ڈیولپمنٹ ہو۔ اچھا، میں سوچ رہا تھا کہ ابھی تو کئی بلڈنگیں خالی ہیں، تو پھر بلڈنگیں بنائی جا رہا ہے، یہ میں نے دیکھا یہ پھر بلڈنگیں بنائی جا رہا ہے۔ وہ اس لیے بنا رہا ہے کہ دیکھو ابھی یوکرین میں جنگ لگ گئی، روس کی، سارے لوگ پیسہ لے کے ادھر جا رہے ہیں، سارے لوگ، وہ جو بلڈنگیں بن رہی ہیں وہ آنے والے وقت میں بنا رہا ہے کہ ساری دنیا نے ادھر آنا ہے تو ان کے لیے میں بلڈنگیں بنا کے رکھوں۔ میرے دوست، میرے بھائی، یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ پاکستان میں دیکھو ادھر گرمی ریت ہی ریت، ہریالی نہیں۔ پاکستان میں گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، ایک ہی وقت میں۔ ابھی آپ دیکھو ادھر گرمی ہے، ہماری میں چلو سردی ہے۔ اتنا اعلیٰ پاکستان انہوں نے برباد کر دیا، برباد کر دیا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے حساب بادشاہ کون ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں قرآن و حدیث کی بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حساب بادشاہ کون ہے؟ اب مجھے بتاؤ، یہ ہمارے چیف آف آرمی نیک ہیں، حافظ ہیں، حافظ کے اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ 10 آدمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جائے گا۔ اتنا نیک آدمی چیف اللہ پاک نے دیا۔ اور میں یہ بھی بتاؤں، یہ دونوں جو بیٹھے ہیں، ساحر شمشاد اور یہ، جب میں نے 6 آدمیوں کی دیکھی نا تو میرا دل کہتا تھا کہ یہ 2 آدمی بن گئے۔ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، یقین کرو وہی 2 آدمی بن گئے۔ اچھا، میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے حساب جب بادشاہ کا ہونا ہے تو اللہ پاک کہے گا، اے بھائی حافظ عاصم منیر، بتا بھی تیری حکومت میں لوگ بھوکے مار رہے تھے، بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے تھے، تو نے کیا کیا؟ تو میں کہتا ہوں کہ عاصم منیر فوراً کہے گا، اے اللہ، وزیر اعظم تو شہباز شریف تھا۔ ابھی اللہ پوچھے گا نہیں تو شہباز شریف فوراً کہے گا، اے اللہ، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم تو سارے اس سے ڈرتے تھے، ہم تو سارے سیاستدان اس سے ڈرتے تھے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں نے سارے کور کمانڈروں کو، چیف آف آرمی کو لیٹر لکھے، خط لکھے کہ خدا کا واسطہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، یہ ملک جو ہے، یہ ملک کو بچانا ہے۔
ऐसा पड़ा हुआ था, बगैर बताए सुप्रीम टैक्स लगा के, सुपर टैक्स लगा के उनके पैसे ने अरबों रुपया निकाले। अब मुझे बताओ जिसके पैसे हैं वो टैक्स भी देता है, वो सारे काम करता है, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग मुसलमान हैं, ज़कात भी देते हैं, ज़कात अलग देते हैं, टैक्स अलग देते हैं, तो उनके अब बैंकों में भी पैसा महफूज नहीं रहा। अब लोग सारे बैंकों वालों से आप पूछ ले जाके, सारे लोग बैंकों से पैसा निकालते जा रहे हैं। मुल्क के ये हालात हैं कि सारे लोग सोच रहे हैं कि किसी तरीके भी बाहर चले जाए। आज वो मुझे बंदा बता रहा था कि 10-10 हज़ार बंदे की लाइन लगी है पासपोर्ट बनवाने के लिए। हर बंदे का दिल करता है मैं मुल्क छोड़ के चले। क्यों? इसलिए कि इस मुल्क को इन्होंने बर्बाद कर दिया। अब मुझे बताएं, मैंने 2007 में दुबई में बिज़नेस किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दुबई में बिज़नेस है। उस वक्त ये जो दरम था ये 16 रुपए का था। आज दरम जो है 85 रुपीज़ का है। अब इसको ज़रूर लगाएं कितना, तो ये किसने किया? ये देखो, जब हमारे मुल्क की मैशियत कमज़ोर होती जाएगी, महंगाई होती जाएगी, बढ़ती जा रही, वो तो मरने के करीब जा रहा है। भाई मुल्क में पहले ही इतना कर्जा लिया हुआ है, तो अब सऊदी अरब से पैसा वो भी कर, अमारात से पैसा वो भी कर, चीन अब दे रहा पैसा तो वो भी कर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। ये मुल्क ऐसा, अभी पंजाब में देखो, मुल्क में पैसा नहीं है, गरीब लोग मर रहे हैं, तो मुल्क में पैसा नहीं है, तो ये अरबों रुपए की पंजाब वालों ने गाड़ियाँ खरीद ली। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप जाएं दुबई में जाएं, ये घर, मेरा दुबई में बिजनेस, ये घर जरदारी का है, ये घर मलिक रियाज का है, बैरिया टाउन वाले का, कितने का? 12 अरब रुपए का घर। तो क्यों उधर रह रहे हैं? पैसा इधर कमाते हैं, क्यों रह रहे हैं? क्योंकि इधर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, किसी भी वक्त किसी बंदे को गोली मार सकता है। अयान अली ले लो, वो उसने बैग भर के डॉलर लेके जा रही थी, जब वो पकड़ी गई तो वो किसके डॉलर थे? कैसे वो शफाअत बरी हो गई? अब मुझे बताओ, वो डॉलर पता नहीं कितने वक्त से पहले ले गई थी। जहाज बार के, मैंने तो सुना है जहाज बार के इधर से डॉलरों के लेके जाते हैं ये। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ऐसे ही शबाज शरीफ लगा लो, 7 अरब रुपए के जो नौकरों के जरिए पैसा बाहर गया कि नहीं गया? सबको पता कि नहीं? फौज को भी पता है, सियासतदानों को पता है, आपको भी पता है, सहाफ़ियों को बहुत ज़्यादा पता है। अच्छा, वो 7 अरब रुपया चला गया, केस हो गया, अभी उसकी हुकूमत आई, वो उससे बिल्कुल बरी हो गई। मुल्क को बर्बाद तो ये कर रहे हैं। अभी मुझे बताओ, 84 अरब रुपया इन्होंने गरीबों के आटे के लिए रखा। इन्होंने 20 अरब ही नहीं लोगों को दिया, लोगों को लाइन लगा के दिया, लाइन लगा के। अब मुझे बताओ कितनी शर्म की बात है कि एक गरीब आदमी सारा दिन, कई बंदे मर गए लाइन में, कई बंदे मर गए, अब सबको पता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सारी जब तक इंसान, दुबई अब लगा लो, दुबई में 2007 में गया था, रेत ही 20 साल में दुबई में देखो इतनी डेवलपमेंट हो गई, इतनी डेवलपमेंट हो। अच्छा, मैं सोच रहा था कि अभी तो कई बिल्डिंगें खाली हैं, तो फिर बिल्डिंगें बनाई जा रहा है। ये मैंने देखा, ये फिर बिल्डिंगें बनाई जा रहा है। वो इसलिए बना रहा है कि देखो अभी यूक्रेन में जंग लगी, रूस की, सारे लोग पैसा लेके उधर जा रहे हैं, सारे लोग। वो जो बिल्डिंगें बन रही हैं, वो आने वाले वक्त में बना रहा है कि सारी दुनिया ने इधर आना है, तो उनके लिए मैं बिल्डिंगें बना के रखूँ। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान में देखो, उधर गर्मी, रेत ही रेत, हरियाली नहीं। पाकिस्तान में गर्मी भी है, सर्दी भी है, एक ही वक्त में। अभी आप देखो, इधर गर्मी है, हमारी में चलो सर्दी है। इतना आला पाकिस्तान उन्होंने बर्बाद कर दिया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हिसाब बादशाह कौन है? ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं कुरान और हदीस की बात करता हूँ।
سب سے پہلے حساب بادشاہ کون ہے؟ اب مجھے بتاؤ، یہ ہمارے چیف آف آرمی نیک ہیں، حافظ ہیں، حافظ کے اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ 10 آدمیوں کو جنت جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جائے گا. اتنا نیک آدمی چیف اللہ پاک نے دیا. اور میں یہ بھی بتاؤں، یہ دونوں جو بیٹھے ہیں ساحل شمشاد اور یہ، جب میں نے 6 آدمیوں کی دیکھی نا تو میرا دل کرتا تھا کہ یہ 2 آدمی بن گئے. اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، یقین کرو وہی 2 آدمی بن گئے. اچھا میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے حساب جب بادشاہ کا ہونا ہے تو اللہ پاک کہے گا اے بھائی حافظ عاصم منیر، بتا بھی تیری حکومت میں لوگ بھوکے مار رہے تھے، بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے تھے، تو نے کیا کیا؟ تو میں کہتا ہوں کہ عاصم منیر فوراً کہے گا اے اللہ، وزیر اعظم تو شہباز شریف تھا. ابھی اللہ پوچھے گا نہیں تو شہباز شریف فوراً کہے گا اے اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم تو سارے اس سے ڈرتے تھے، ہم تو سارے سیاستدان اس سے ڈرتے تھے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں نے سارے کور کمانڈروں کو، چیف آف آرمی کو لیٹر لکھے، خط لکھے کہ خدا کا واسطہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، یہ ملک جو ہے یہ ملک کو بچانا ہے، میں ملک کے لیے اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو میں آج ایک اعلان کرتا ہوں، جو دوست مجھے چیف آف آرمی سے ملائے گا ملک کے لیے محنت کر کے، میں اس کو 1 کروڑ روپے نقد انعام دوں گا. 1 کروڑ نقد انعام دوں گا. جو بھی مجھے اس سے ملائے گا ملک کے لیے میں ملنا چاہتا ہوں کہ ملک کو ہم ٹھیک کریں. تو میرے دوستوں، میرے بھائی، آپ کا بہت شکریہ آنے کا، تو آپ کے میرا دکھ سننے کا، یہ آپ کا بہت شکریہ. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری یہ باتیں آپ ٹی وی پہ پہنچائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک بندہ تو ہے جو دل میں درد رکھتا ہے پاکستان. حاجی محمد رفیق صاحب کچھ دن پہلے دبئی میں گئے ہوئے تھے. دبئی سے مجھے انہوں نے کال کی. مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ اتنے پرخلوص ہیں پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے، پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے. انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اخبار کے اندر 2 ایڈ دیے تھے، وہ بھی شاید آپ کی نظروں میں گزرا ہو. ایک ایڈ میں آپ کو تھوڑا سا ہے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اتنا زیادہ اس کے اوپر ٹائم نہیں ہے. ملٹری و سول اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس آف پاکستان سے چیئرمین پاکستان تحریک ایمان حاجی محمد رفیق صاحب اور پوری قوم کی جانب سے دوسری دفعہ اپیل. جناب علی، چیئرمین پاکستان تحریک ایمان نے 27/5/2022 کو اپنی بات اخباروں کے ذریعے ملٹری و سول اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن چیف جسٹس آف پاکستان کو متنبہ کیا تھا کہ سیاستدانوں سے ڈالر سنبھالا نہیں جائے گا. آپ کے سامنے وہی بات ہے، IMF کے بغیر سیاستدان نہیں چل سکتے. جناب علی، چیئرمین پاکستان تحریک ایمان کو ڈر ہے کہ امریکہ یہ نہ کہے کہ پاکستان ایٹم بم کی حفاظت نہیں کر سکتا. سیاستدان IMF کے کہنے پر پاکستان کو ایٹمی طاقت سے محروم نہ کر دیں. اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے، انشاءاللہ کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا پاکستان پہ. جناب علی، الیکشن پر اربوں روپے خرچ کرنے کی بجائے مشاورت سے کسی سیاسی جماعت کو حکومت گارنٹی کے ساتھ دی جائے 2 سال میں 25% قرضہ اتارے. اگر 2 سال میں قرض نہ اتار سکی تو پارٹی کے چیئرمین کو 10 سال قید بامشقت اور پارٹی کو تاحیات نااہل کر دیا جائے. سزا کا مقصد عوام سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا ہے. انشاءاللہ پاکستان تحریک ایمان کی حکومت آتے ہی پہلا کام قرض لینے کی بجائے 2 سال میں 25% قرض واپس کرے گی. آج 13 اگست ہے، کل 14 اگست کا دن ہے. میں پاکستانی قوم کو ایڈوانس ہی جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم سب کے لیے یہ ایک خوشی کا دن ہے. غور و فکر کی بات یہ ہے، جس مقصد کے لیے ہمارے بڑوں نے بے حد قربانیاں دے کر
प्यारे पाकिस्तान को हासिल किया, क्या वो मकासद हमने हासिल किए? उस वक्त आवाम को एक ही नारा दिया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दीनी दुनियावी किताबें, यूनिफॉर्म हुकूमत मुफ्त फराहम करेगी और बिजली सुई गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म करेगी। चौथा काम, 1 महीने में पाकिस्तान में जराम का खात्मा कर दिया जाएगा और पूरी दुनिया में पाकिस्तान अमन के मामले में पहले नंबर पर होगा। अमन होगा तो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट के लिए आएंगे। 5वां काम, बेरोजगार के घर रोशन पहुँचेगी। ये है वो बातें। मुझे हैरानगी है कि मौजूदा गवर्नमेंट इतने करप्शन के अंदर घिर चुके हैं। मैं मुल्क के लिए उससे मिलना चाहता हूँ, तो मैं आज एक ऐलान करता हूँ, जो दोस्त मुझे चीफ ऑफ आर्मी से मिलाएगा मुल्क के लिए मेहनत करके, मैं उसको 1 करोड़ रुपया नगद इनाम दूँगा। 1 करोड़ नगद इनाम दूँगा। जो भी मुझे उससे मिलाएगा मुल्क के लिए मैं मिलना चाहता हूँ कि मुल्क को हम ठीक है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपका बहुत शुक्रिया आने का, तो आपके मेरा दुख सुनने का, ये आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी ये बातें आप टीवी पे पहुँचाएँ, ताकि लोगों को पता चले कि एक बंदा तो है जो दिल में दर्द रखता है पाकिस्तान।